بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسد جماعت عالیہ دوم، مضمون مشکات المصابیح جلد اول، سبق نمبر 9، کتاب الایمان کی حدیث نمبر 6۔ وعنہ قال، عنہ سے مراد حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، متفق علیہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاثن، تین چیزیں ایسی ہیں، من کن فیہ، جس شخص میں وہ پائی جائے گی، وجد بہن، تو وہ پائے گا ان چیزوں کے ذریعے حلاوت الایمان، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس۔ پہلی چیز اس میں سے من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو، مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ سے کوئی بھی محبوب نہ ہو، ومن احب عبدا، اور جو کسی بندے سے محبت نہ کرے، لا يحبہ، اسے محبت نہ کرے، الا للہ، مگر اللہ کی رضا کے لیے، ومن یکرہ، اور جو ناپسند کرے، ان یعود فی الکفر، کفر میں لوٹائے جانے کو، بعد اس کے کہ اس کو اللہ نے اس سے بچا لیا ہو، کما یکرہ، جس طرح کہ ناپسند کیا جاتا ہے، ان یلقى فی النار، کہ آگ میں اس کو ڈالا جائے، یعنی وہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح برا جانے جس طرح کہ آگ میں اس کو ڈالا جاتا ہے، یعنی آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، یہاں پر ثلاث مبتدا ہے اور من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، اس کے لیے پورا جملہ شرطیہ ہو کر خبر، تو ثلاث نکرہ مبتدا کیسے بن گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے کہ اصل عبارت اس کی یوں تھی کہ ثلاث خصال، تو اضافت کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، یا یہ بھی کہہ سکتے کہ یہ محذوف موصوف کے لیے صفت ہے، خصال ثلاث۔ تو حدیث کا مطلب یہی ہوا کہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کما حق ہو، محسوس ہونے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام دوسری محبتوں پر غالب ہو۔ دوسری چیز، اگر کسی مخلوق سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسری بات، تیسری خصلت، مسلمان ہونے کے بعد کفر سے اتنی ہی نفرت ہو جتنی آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ تب یہاں پر پھر آگے دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ایک میٹھی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کے لیے حلاوت کو ثابت کیا گیا ہے، مٹھاس کو، اور حلاوت ایمان سے مراد نیک کاموں کی رغبت، اس کی لذت اور اتباع دین میں تکالیف برداشت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ابتدا میں اجمالاً بیان کر لیا، تین چیزوں کا ذکر کیا، پھر نبی علیہ السلام نے تفصیل اس کی بیان فرما دی کہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں۔ تو اس طریقے کو اختیار کرنے کی حکمت یہ تھی کہ دل میں تڑپ اور طلب پیدا ہو تاکہ کامل توجہ حاصل ہو جائے۔ جب کامل توجہ حاصل ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے وہ تین چیزیں تفصیل سے بیان فرما دی تاکہ وہ دل میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ اب حلاوت ایمان جس کا حدیث میں ذکر ہے، تو اس حلاوت ایمانی سے مراد کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے کہ یا تو حسی حلاوت ہوتی یا تو معنوی۔ تو جمہور فقہاء محدثین کے نزدیک حلاوت ایمانی سے مراد حلاوت معنویہ ہے، جس کا معنی یہ کہ مطلب یہ کہ نیک کاموں کا، نیکیوں کا مرغوب ہو جانا، نیکیوں کا پسندیدہ ہو جانا اور سیئات سے نفرت پیدا ہو جانا۔ جس طرح کہ شدید گرمی میں پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی مرغوب ہوتا ہے تو اس کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ صوفیاء کے نزدیک حلاوت ایمانیہ سے مراد حلاوت حسیہ ہے، جس طرح کی تلاوت کرنا، ذکر اللہ کرنا اور تمام اعمال صالحہ کا کرنا، اس سے ایک مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ تو ان میں کوئی تعارض، یعنی دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں کہ عام طور پر تو معنوی حلاوت ہی نصیب ہوتی ہے، لیکن خواص میں جب ان خصال ثلاثہ میں بہت زیادہ ترقی ہو جاتی ہے اور ایمان کی حلاوت حسی طور پر بھی معلوم ہونے لگتی ہے، اور بہت سے واقعات اس پر شاہد بھی ہیں۔
کہ حلاوت حسیہ کے انکار کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سخت ترین تکالیف برداشت کرتے ہیں، لیکن احد کہنے میں کسی درجے کی لچک گوارا نہیں کرتے۔ یہ تکلیفیں حسی تھی، ان کو حلاوت معنوی نہیں دبا سکتی۔ اس تحمل کی وجہ یہی ہو سکتی ہے۔ تو مار کی حسی کرواہٹ پر ایمان کی حسی حلاوت غالب آ چکی تھی۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں اللہ اور اس کے رسول کے عشاق میں بکثرت ملا کرتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جس طرح جسمانی غذاؤں میں مختلف لذتیں ہیں، ایسے ہی روحانی غذائیں ایمانی اعمال میں بھی مختلف مزے ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح ان غذاؤں کی لذتیں وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے حواس ظاہری درست ہوں، اس طرح ان ایمانی غذاؤں کی لذتیں بھی وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی روح درست ہو۔ تو جس طرح ان ظاہری حواس کی اصلاح کے لیے مختلف دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، اسی طرح روحانی امراض کے لیے روحانی دوائی ہے، اور روحانی دوائی اس حدیث میں روحانی امراض کا علاج بتایا گیا ہے۔ تو شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمہ اللہ فرماتے کہ کفر کی ناپسندیدگی اس شخص کو حاصل ہوگی جس کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں، اور ایمان کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے کثرت سے ذکر ضروری ہے، اور ذکر کے پانے سے ہی یہ درخت مضبوط ہوگا اور پھلے اور پھولے گا آگے۔ قولہ احب الیہ مما سواہما، اب یہاں پر ایک مشہور اشکال اور اس کے جوابات ہے کہ ایک خطیب نے خطبے میں یوں پڑھا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی، تو اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بئس الخطیب انت، تو معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک ضمیر میں جمع کرنا درست نہیں، التفصیل دونوں کا نام لینا چاہیے۔ اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سواہما میں ضمیر میں جو ہما ضمیر ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کو اکٹھا جمع کیا، تو اس سے جواز معلوم ہوتا ہے، اور دوسری حدیث سے جمع کرنا درست معلوم نہیں ہوتا، تو بظاہر دونوں احادیث میں تعارض ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں علماء نے دو طرز اختیار کیے ہیں، ایک تطبیق کا طریقہ اختیار کیا اور دوسرا ترجیح کا۔ پہلے ہم وجوہ تطبیق ذکر کریں گے کہ علماء نے کئی طریقے سے تطبیق کی ہے، تو ان میں سے چند وجوہ ہی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ ایک ہے مقام خطبہ اور ایک ہے مقام غیر خطبہ، تو دونوں کا تقاضا دونوں کا مقتضا الگ الگ ہے۔ مقام خطبہ ایضاح کو چاہتا ہے، وضاحت کو چاہتا ہے، اور ایضاح اس میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام الگ الگ تفصیل کے ساتھ لیا جائے، اور مقام غیر خطبہ میں ایجاز مقصود ہوتا ہے۔ ایجاز یعنی بات کو مختصر کرنا، اور ایجاز اسی میں ہے کہ ایک ضمیر میں دونوں کو جمع کیا جائے۔ تو جواب کا حاصل یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ممانعت مقام خطبہ میں فرمائی ہے، اور خود نبی علیہ السلام کا مما سواہما کہنا مقام غیر خطبہ میں ہے، لہٰذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ دوسرا جواب یہ دے دیں کہ ایک ہے مقام محبت اور ایک ہے مقام معصیت، دونوں کا مقتضا الگ الگ ہے۔ مقام محبت میں دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کرنا مناسب ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایک ایک کی محبت کافی نہیں بلکہ مجموعہ محبتین کی ضرورت ہے، یعنی صرف اللہ کی محبت یا صرف نبی علیہ السلام کی محبت کافی نہیں بلکہ دونوں کی محبت کو جمع کرنا ہی ضروری ہے۔ اس کے برخلاف مقام معصیت کہ وہاں جدا جدا نام لے کر بالتفصیل تذکرہ مناسب ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اگر بالفرض ایک کی بھی نافرمانی کی ہے، یعنی بالفرض ایک کی معصیت دوسرے کی معصیت سے الگ ہو سکتی ہوتی، تو ایک کی معصیت بھی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ صرف اللہ کی معصیت ہوئی تو بھی تباہ کن، اور اگر صرف نبی علیہ السلام کی معصیت ہوئی تو بھی گمراہ کن۔ نبی علیہ السلام نے جمع کیا ہے مقام محبت میں، اور اس کا مقتضا یہی تھا کہ اس کو جمع کیا جائے، اور جہاں پر منع فرمایا تو وہ ہے مقام معصیت۔ مقام معصیت میں خطیب نے کہا تھا من یعصہما فقد غوی، تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا بئس الخطیب انت۔ تیسرا جواب یہ دے دیں گے خطیب کو جو نبی علیہ السلام نے بئس فرمایا وہ دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ بئس کہنے کی وجہ سے تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے وقف میں ایسی غلطی کی تھی جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے۔ اس نے یوں پڑھا تھا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، یہاں پر اس نے وقف کیا تھا جس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ من یعصہما کا عطف من یطع پر ہے، تو دونوں کا حکم ہوگا فقد رشدہ کہ جو نافرمانی کرے یا جو اطاعت کرے تو دونوں ہی کامیاب ہیں۔
تو یہ ظاہر باطل ہے، کیونکہ معصیت سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو وقف کی یہ غلطی جو ان کے فساد کا معنی پیدا کر رہا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو بئس فرمایا۔ چوتھی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس حدیث میں مما سواہما کہنے سے دونوں کو ضمیر میں جمع کرنے کا جواز معلوم ہوا، اور خطیب کو جو بئس فرمایا اس لیے نہ تھا کہ جمع کرنا ناجائز اور حرام ہے، بلکہ اس کام کا خلاف اولا ہونا یا مکروہ تنزیہی ہونا بتلانا مقصود تھا، اور جواز اور کراہت تنزیہی یا جمع ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کام جائز بھی ہو اور وہ مکروہ تنزیہی بھی ہو۔ اور پانچویں وجہ یہ ذکر کرتے کہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ زمین میں جمع کرنے کی ممانعت امت کے لیے ہے اور جواز نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اس کلام میں نبی علیہ السلام نے جمع فرمایا، مطلب یہ کہ یہ جواز نبی علیہ السلام کی خصوصیت امت کے لیے ممنوع ہے، لیکن یہ جواب پسندیدہ نہیں، اس لیے کہ اصل احکام میں یہی ہے کہ نبی اور غیر نبی کے لیے عام ہو، کسی حکم میں نبی کی تخصیص بغیر دلیل کے نہیں کی جا سکتی، اور یہاں خصوصیت پر دلالت کرنے والی کوئی دلیل بھی نہیں، لہذا یہ جواب زیادہ پسندیدہ نہیں۔ چھٹی وجہ یہ بیان فرماتے کہ یہ جواب بھی یہ دے سکتے ہیں کہ، لیکن چھٹی کی وجہ ترجیح ہی پڑھ لیں گے کہ تطبیق کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا، اور بعض علماء نے ترجیح کا طریقہ اختیار کیا ہے، تو ترجیح ممانعت والی روایات کو دی ہے۔ وجہ ترجیح یہ ہے کہ مما سواہما والی حدیث مبیح ہے، اور بئس الخطیب والی حدیث حرام کرنے والی، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مباح کرنے والی اور حرام کرنے والی یعنی دونوں میں تعارض پیدا ہو جائے تو ترجیح حرام کرنے والی کو ہی دی جائے گی، یعنی جس میں ممانعت ہو، اس لیے ممانعت والی روایت کو ترجیح ہونی چاہیے۔ اور بعض نے وجہ ترجیح یہ بیان فرمائی کہ ممانعت والی حدیث قولی ہے، اور یہ جو حدیث باب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ حدیث فعلی ہے، جب فعلی اور قولی حدیث میں تعارض ہو تو ترجیح قولی حدیث کو ہی ہوتی ہے، اس لیے ممانعت والی حدیث راجح ہونی چاہیے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کرنا فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن غلط معنی کے احتمال کی وجہ سے خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی ہے۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا اللہ، یعنی کوئی شخص دوسرے کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، ہاں اگر دنیاوی اغراض کی وجہ سے محبت ہو تو جب اس کو معلوم ہوگا کہ یہ تو بڑا بخیل ہے تو پھر وہ اس سے نفرت کرے گا، اس سے نفرت ہو جائے گی، اور اگر چاہت کی وجہ سے محبت ہو تو وہ بھی اپنی منمانی پوری کر کے منہ پھیر لے گا، لیکن جس کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگر وہ کچھ نہ بھی دے اور بے رخی بھی کر دے تو بھی اللہ کے لیے اسے محبت رکھے گا۔ ومن یکرہ یعود فی الکفر، اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ وہ اسلامی پر پیدا ہو اور اسلامی پر باقی رہا ہو، اب یہ شخص کفر کی طرف لوٹنے کو برا مانتا ہے، تو اس صورت میں یہ غور سیرورت کے معنی میں ہے، یعنی وہ کافر ہونے کو اتنا ناپسند سمجھے جتنا آگ میں جانے کو سمجھتا ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ کفر کے بعد اسلام کی توفیق عطا ہوئی، اب دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جانے کو برا سمجھتے ہیں، لہٰذا عود اپنے اصلی معنی پر ہی برقرار رہے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ عود فی الکفر نو مسلم میں متحقق ہو سکتا ہے، لیکن جو جدی کشتی مسلمان ہو تو اس میں عود فی الکفر کیسے متحقق ہو سکتا ہے، وہ کس طرح کفر میں جا سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ دیتے کہ یہاں پر نو مسلم مراد ہو تو پیدائشی مسلمان کا حکم بطریق اولا یا بطریق قیاس سمجھا جائے گا، اور دوسرا جواب یہ کہ کفر دو قسم پر ہے، کفر بالقوہ اور کفر بالفعل، تو یہاں پر کفر بالقوہ مراد ہے، اور تیسرا جواب یہ دیتے کہ یہاں پر عود کا معنی انتقال رجوع نہیں بلکہ مطلق سیرورہ ہے، یعنی اختیار کے معنی مراد ہے، جس طرح کی آیت میں آتا ہے وَلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ وعن العباس بن عبد المطلب، اگلی حدیث، وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رواہ مسلم۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے روایت ہے، فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو راضی ہوا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین ماننے پر، وبمحمد رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے پر۔ حدیث کے راوی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حالات، آپ کا نام عباس ابن عبد المطلب، کنیت ابو الفضل ہے، فضل ابن عباس ان کے بیٹے ہیں،
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، عمر میں نبی علیہ السلام سے 2 سال بڑے ہیں۔ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام بڑے ہیں اور عمر میری زیادہ ہے، یعنی مرتبے میں وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے لیکن اسلام کو ظاہر نہیں کیا، پھر غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے مجبوراً شریک ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ عباس پر تلوار نہ اٹھائی جائے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ واقعہ فیل سے 1 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی اور 32 ہجری میں 88 سال کی عمر میں بروز جمعہ وفات پائی، اور موت سے قبل تقریباً 70 غلاموں کو آزاد کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہے، اور آپ سے مروی احادیث کی تعداد 35 ہے۔ حدیث کا مطلب یہ کہ جو شخص کسی چیز پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس طرح مومن جب 3 جو حدیث میں 3 اشیاء مذکور ہیں، ان 3 چیزوں پر راضی ہو جاتا ہے، اس کے لیے ان کے احکام انتہائی آسان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی لذت محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ سرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانی نفس لذیذ اشیاء سے لطف اندوز ہوتا ہے، اسی طرح انسانی قلب جب غفلت کی چیزوں سے محفوظ ہو تو وہ باطنی لذت سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، باطنی لذت سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور قلب کا اعراض، یعنی قلب کا لغو لہب سے اعراض کرنا، ان سے محفوظ ہونا اس طریقے سے ممکن ہوگا جب حدیث میں جو مذکورہ 3 چیزیں ہیں اس پر عمل کیا جائے، تو انہی 3 کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں اور اس سے پہلی والی حدیث میں تو تعارض ہے، کیونکہ دونوں حدیث میں حلاوت ایمان کے لیے متفرق چیزوں کا بیان ہے۔ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ کوئی تعارض نہیں، کیونکہ دونوں چیزیں حلاوت ایمانی کا باعث ہیں۔ ایک چیز کا ذکر کرنا دوسری چیز کے نفی کو مستلزم نہیں ہوتا۔ پہلی چیز من رضی باللہ ربًا، جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو جائے، یعنی اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل جانا، ظاہراً اور باطن دل کا مطمئن ہو جانا۔ تو رضا یعنی خوش ہونا مقربین کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ اللہ پر راضی ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد کسی دوسرے معبود کی طلب نہ ہو۔ اسلام پر راضی ہونے کا مطلب کہ اسلام کے احکام بخوشی قبول کریں، اور نبی علیہ السلام کی نبوت پر راضی ہونے کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کریں، بلکہ نبی علیہ السلام سے جس چیز کی نسبت ہے اس سے بھی محبت کریں۔ تو دین اسلام نماز، روزہ اور الصلاۃ، اس کے علاوہ باقی چند عبادات کا ہی نام نہیں، بلکہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق جامع اور مکمل ضابطۂ ہدایت کا نام دین اسلام ہے۔ تو اس میں نظریات، عبادات، معاملات، معاشرات، آداب و اخلاق وغیرہ، غرض یہ کہ ہر شعبہ کے متعلق جامع ہدایت موجود ہے۔ اگر ان میں کسی شعبہ کی ہدایت پر بھی یعنی اس کسی شعبے سے بھی اعتماد اٹھ گیا تو لذت ایمان تو دور خود نفس ایمان ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ خیر لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔